پہلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سہیل تخلص کیوں اختیار کیا؟ ابتدائی زندگی میں شاعری کرنے کی وجہ سے۔ تیسرا سوال ہے ادبی دنیا میں وہ کس نام سے مشہور ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی، صحیح ہے۔ چوتھا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1900۔ پانچواں سوال ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ چھٹا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ ساتواں سوال ہے والدہ کے انتقال کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ آٹھواں سوال ہے سہیل عظیم آبادی کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کہاں تھا؟ شاہ پور بھدول جو پٹنہ میں واقع ہے۔ 10واں سوال ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کیوں نہیں کر سکے؟ وہ اعلیٰ تعلیم کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ کیا جواب ہوگا؟ افتاد طبع، یعنی اپنی طبیعت اور مزاج کی وجہ سے۔ اپنی طبیعت اور مزاج کی وجہ سے۔ افتاد طبع کا کیا مطلب ہے؟ اپنی طبیعت اور مزاج کی وجہ سے۔ 11واں سوال ہے سہیل عظیم آبادی نے اپنے ادبی سفر کا آغاز کس صنف سے کیا؟ ادبی سفر کا آغاز کس صنف سے کیا؟ شروع میں بتا دیا گیا نا، تخلص کیوں کرتے تھے سہیل؟ شاعری سے۔ تو سہیل عظیم آبادی نے اپنے ادبی سفر کا آغاز کس صنف سے کیا؟ شاعری سے۔ سوال نمبر کیا ہے؟ 12۔ انہوں نے کس شعبے میں ملازمت اختیار کی؟ یعنی نوکری کس چیز میں اس نے نوکری کی؟ آل انڈیا ریڈیو میں۔ سوال نمبر 13 ہے آل انڈیا ریڈیو میں ان کا تبادلہ کہاں ہوا؟ پہلے دہلی میں تھے، دہلی سے ٹرانسفر کہاں ہوا؟ شری نگر، کشمیر۔ 14واں سوال ہے آل انڈیا ریڈیو سے استعفیٰ دینے کے بعد وہ کس پیشے سے وابستہ ہوئے؟ انہوں نے کون سا کام اختیار کیا؟ کون سا کام شروع کیا؟ آل انڈیا ریڈیو سے استعفیٰ دے دیے، سبکدوش ہو گئے، تو اب اس نے کیا کیا؟ کون سا کام شروع کیا؟ کس پیشے سے وہ جڑے؟ صحافت سے۔ کس سے؟ صحافت۔ صحافت کا کیا مطلب ہے؟ پترکاری، پترکاری اور جرنلزم۔ اس کے بعد ہے 15واں سوال انہوں نے اپنا روزنامہ اخبار کس نام سے جاری کیا؟ ساتھی، روزنامہ ساتھی۔ 16واں سوال ہے سہیل عظیم آبادی نے اپنی پوری زندگی کس کام کے لیے وقف کی؟ اپنی پوری زندگی سہیل عظیم آبادی نے کس کام کے لیے وقف کر دیا؟ اردو کی ترویج و اشاعت، یعنی پرچار میں۔ اردو کی پرچار اور پرسار میں۔ ترویج و اشاعت کا مطلب پرچار اور پرسار میں۔ 17واں سوال ہے سہیل عظیم آبادی چھوٹا ناگپور میں کتنے برس تک رہے؟ 5 یا 7 برس تک۔ 18واں سوال ہے ان کے اکثر افسانے کن موضوعات پر مبنی ہیں؟ یعنی ان کی کہانیوں میں کون سی چیزیں ہوتی تھی؟ کس کے تعلق سے وہ زیادہ لکھتے تھے؟ مزدوروں اور کمزور طبقات کے حقوق کے تعلق سے۔ کن کے تعلق سے؟ مزدوروں اور کمزور طبقات کے، یعنی پچھڑے طبقات کے، پچھڑے ورگ کے حقوق کے تعلق سے، ادھیکار کے تعلق سے۔ 19واں سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام کیا ہے؟ افسانے ہے وہ، 4 چہرے علاوہ آدمی کے روپ، یہ کیا ہے؟ افسانے کا نام ہے۔ سوال کیا تھا سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام کیا ہے؟ بے جڑ کے
पौधे। 20वां सवाल है 3 अफसानवी मजमुओं के अलावा उनके अफसानों की तादाद कितनी है? 125। 21वां सवाल है सुहैल अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? 1980 ईस्वी में।